Bismillahirrahmanirrahim. Conferment of degrees of social sciences. Honoris causa. Mr. Naeem Hamid Ali Al Hamid is a popular Urdu poet, highly appreciated in academic circles of India, Pakistan and Saudi Arabia. He is descendant of Jigar Muradabadi, born in January 1945 in Muradabad, India. In 1950, he first migrated to Pakistan, where after a short stay, he migrated again to Saudi Arabia in 1954. It is almost 56 years since he is living there with his family. Mr. Naeem Hamid Ali Al Hamid, due to his literary pursuits, has contributed significantly to the art of poetry and producing and publishing books of international repute in Urdu. Mr. Chancellor Sir, I present you Mr. Naeem Hamid Ali Al Hamid, who in recognition for his eminence and achievements is fit and proper person to receive the degree of social sciences, honoris causa. In the name of Allah, for the cause of Islam, and in accordance with the resolution of the Board of Governors, and by virtue of the authority vested in me, I admit you to the degree of social science, honoris causa, and in token thereof, I present to you this diploma and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this degree. Sir, may I request Mr. Naeem Hamid Ali Al Hamid to come on the rostrum, please, sir. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala khatim al-anbiya wal-mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. حضرات، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس مناسبت سے میں کچھ اپنے جذبات کا اظہار کروں، اور الامر فوق الادب، لہذا میں چند منٹ لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محفل میں بلا مبالغہ شعر و ادب کی ایسی عظیم الشان شخصیات جمع ہیں جو نہ صرف وطن عزیز پاکستان میں بلکہ تمام دنیا میں اعلیٰ مقام کے حامل ہیں۔ ان کی موجودگی میں میری لب کشائی سورج کو چراغ دکھانے کے مصداق ہے، مگر الامر فوق الادب،
میں محترمہ سعدیہ راشد، میں محترم ایس ایم ظفر چانسلر ہمدرد یونیورسٹی، گرامی قدر عالی جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد خان صاحب، وائس چانسلر ہمدرد یونیورسٹی کراچی، ممبران عالی شان بورڈ آف گورنرز ہمدرد یونیورسٹی کراچی، اساتذہ ذی وقار، طلباء و طالبات و معزز حاضرین گرامی قدر، میں 50 سال سے اردو زبان و شعر و ادب کا کل وقتی طالب علم اور گمنام خدمت گزار ہوں۔ میں برائے تحدیث نعمت اگر یہ عرض کروں کہ میرا ذخیرہ الفاظ اتنا محدود نہیں ہے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکوں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا، مگر آج اور ان لمحات میں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جس عظیم الشان اعزاز سے ہمدرد یونیورسٹی کے اہل علم و ارباب اختیار نے مجھے سرفراز کیا ہے، اور جس کے لیے میرے دل میں شکر و سپاس گزاری کے جذبات کا جو سمندر موجزن ہے، ان کے اظہار کے لیے الفاظ و مفردات کی میری 50 سالہ ذخیرہ اندوزی ناکافی ہے۔ اس لیے میں برائے اختصار اردو کے عظیم شاعر غالب سے استمداد کرتے ہوئے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کروں گا۔ تھا میں ایک بے نوائے گوشہ نشین، تھا میں ایک درد مند سینہ فگار، تم نے مجھ کو جو آبرو بخشی، ہوئی میری وہ گرمی بازار، کہ ہوا مستظر ناچیز، روشنا سے ثواب تو سیار، گرچہ از روئے ننگے بے ہنری، ہوں خود اپنی نظر میں اتنا خار، کہ گر اپنے کو میں کہوں خاکی، جانتا ہوں کہ آئے خاک خوار۔ یہ انکساری نہیں، حقیقت اور سپاس گزاری ہے۔ میرے لیے یہ مقام شکر جزیل اور حمد رب جلیل ہے کہ خالق لوح و قلم نے مجھ امی محض کو خدمت لوح و قلم کا اعزاز عطا کیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اس عظیم اعزاز کا حق کما حق ادا نہیں کیا، کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری۔ میں نے اب تک جو کام اردو شعر و ادب کے حوالے سے کیے ہیں وہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ کے سامنے آتے جائیں گے، لیکن جس کام کے بارے میں نہایت اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ کارے کردم وہ بہار جادیے بے دل اور نغز بے دل ہی ہے، میں نے اس کام پر عمر نعیم کے 20 سال صرف کیے ہیں۔ محترم حاضرین، شہید حکیم محمد سعید نے وطن و اہل وطن کے لیے جو عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں ان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن میری نظر میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ شہید حکیم محمد سعید نے اپنے ایک ایسے جانشین کی تربیت کی، ایک ایسا متبادل تیار کیا کہ اس نے شہید حکیم محمد سعید کی قائم کردہ سلطنت علم و ادب اور حکمت و صنعت کی سرحدوں کو نہ صرف وسیع و مستحکم کیا بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا۔ کیا میری مراد، کیا اس وضاحت کی ضرورت ہے کہ میری مراد محترمہ سعدیہ راشد ہیں؟ خدا ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور انہیں مزید کارہائے عظیم انجام دینے کی ہمت دے، الہی آمین ثم آمین۔ حضرات، ظلم ہوگا اگر میں ان شخصیات کا ذکر نہ کروں جو ان کے والد کی شہادت کے بعد سے آج تک ان کے شانہ بشانہ اور ان کے ہم قدم ہیں، اور یقیناً ان میں سر فہرست بیرسٹر راشد منیر احمد کا نام ہے، جو ان کے شریک زندگی بھی ہیں اور شریک کار بھی۔
میں طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے اور بزرگوں سے ان بزرگوں سے معذرت کے ساتھ جن کا ذکر وقت کی کمی کے سبب ممکن نہیں، چند شخصیات کا ذکر کروں گا جو ذکر و شکر کی بالخصوص مستحق ہیں، یعنی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ سینیٹر بلکہ میں خود بھی تالیاں بجاؤں گا بھائی ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ یعنی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، سینیٹر ایس ایم ظفر، چانسلر ہمدرد یونیورسٹی کراچی، اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد خان اور پروفیسر ڈاکٹر مصباح الدین شامی اور ان کے موقر رفقا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں سلامت باکرامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، مجھ پر شاعر ہونے کی تہمت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شاعر چند شعر سنائے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس مناسبت کے لیے، اسی تقریب کے لیے چند شعر کہے ہیں، 200 نہیں، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں محترمہ ثالثیہ کی اجازت سے۔ اچھا، یہ قطع تاریخ و تشکر ہے، اور میں نے اس مناسبت یعنی اس تقریب کی تاریخ کے لیے نغمات شکر سے تاریخ نکالی ہے۔ نغمات شکر 2011 میں عرض کر رہا ہوں۔ بفیض مقتدائے نغز گویان جہاں کہیے، بفیض مقتدائے نغز گویان جہاں کہیے، بطرز بے دل اسطورہ شعر و بیاں کہیے، اور بنام سعدیہ راشد نعیم خوش بیاں کہیے، بنام سعدیہ راشد نعیم خوش بیاں کہیے، مہک جائے فضا وہ مطلع عنبر فشاں کہیے، مہک جائے فضا وہ مطلع عنبر فشاں کہیے۔ یہ 2 شعر میں جامع ہمدرد کی نظر کر رہا ہوں، بجا ہے، اور اس میں قطعاً جھوٹ نہیں ہے، یہ تملق نہیں ہے جو بالعموم قصائد میں ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ بجا ہے جامعہ ہمدرد کو گر کہکشاں کہیے، بجا ہے جامعہ ہمدرد کو گر کہکشاں کہیے، جہان اہل علم و جنت دانشوراں کہیے، جہان اہل علم و جنت دانشوراں کہیے، ہے نطق و عقل حیراں کیا اسے شایان شاہ کہیے، ہے نطق و عقل حیراں کیا اسے شایان شاہ کہیے، نعیم اس جامعہ کو فخر پاکستانیہ کہیے، نعیم اس جامعہ کو فخر پاکستانیہ کہیے۔ اور حکیم مرحوم شہید حکیم کی نظر ایک مقطع ہے، صفات بانیے ہمدرد کی جب داستاں کہیے، صفات بانیے ہمدرد کی جب داستاں کہیے، انہیں ماہ مبین و آفتاب ذوفشاں کہیے، انہیں ماہ مبین و آفتاب ذوفشاں کہیے، وہ پاکستان کے محسن جنہیں ایک کیوں خاں کہیے۔
وہ پاکستان کے محسن جنہیں ایک کیوں خواہ کہیے، انہیں فخر جہان ملت اسلامیہ کہیے، انہیں فخر جہان ملت اسلامیہ کہیے، ہے شیدا علم کے خود علم ان پر فخر کرتا ہے شیدا علم کے خود علم ان پر فخر کرتا ہے، جہان علم کا لا ریب ان کو حکمراں کہیے، جہان علم کا لا ریب ان کو حکمراں کہیے، ہے یکتا صورت و سیرت میں لاسانی امانت میں، انہیں زیبا ہے کہیے یوسف کنعانیاں کہیے، انہیں زیبا ہے کہیے یوسف کنعانیاں کہیے، اور کوئی آسا نہیں ان کے محاسن کا بیان کرنا، محاسن کا انہیں صد رنگ و خوشبو گلستاں کہیے، یہی اظہار جذبات تشکر کا تقاضا ہے، یہی اظہار جذبات تشکر کا تقاضا ہے، بطرز نغز اشعار مسرت ترجمہ کہیے، اور آخری شعر ہے نعیم احساس ہے اس کا جو کہنا تھا نہ کہہ پایا، نعیم احساس ہے اس کا جو کہنا تھا نہ کہہ پایا، مجھے منظور ہے اس کو میرا عجز بیاں کہیے، مجھے منظور ہے اس کو میرا عجز بیاں کہیے۔ شکریہ، عنایت، کرم، مہربانی اولاً و اخیراً اللہ تعالیٰ کا، اور پھر آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ اجازت ہے میں اپنا